أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وصلى الله على النبي الكريم سورہ الواقعہ آیت نمبر 75 فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے قسم نہیں لینی ان ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، یعنی قسم لینے کی چیز تو یہ تھی اگر وہ قسم لیتا تو، لیکن میں ان کی قسم نہیں لیتا۔ یہ ایک انداز ہے بات کی طرف متوجہ کرنے کا کہ بات بڑی اہم ہے کہ میں اللہ کو ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن اگر تم بندے دیکھو تو انہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو تو۔ یہ ایک انداز ہے کسی بات کی بڑائی بیان کرنے کا۔ یا مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ لا کا تعلق پچھلی کلام سے ہے کہ لا یوں نہیں جس طرح کہ تم سمجھتے ہو۔ اقسم بمواقع النجوم، میں اللہ ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم لیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی چیز کی جب قسم لیتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا گواہ ہونا ہے، یعنی گواہی کے طور پر، دلیل کے طور پر اللہ پیش فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ کوئی اور قسم لے تو وہ جس چیز کی قسم لے رہا ہوتا ہے اس کے ہاں وہ چیز بڑی عظیم اور عظمت والی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو ساروں سے عظمت والے خود ہیں، تو اللہ کریم اگر کسی بات کی قسم لیتے ہیں تو اس کو شاہد کہتے ہیں، یعنی بطور گواہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے ستاروں کے گرنے کی قسم ہے، یعنی یہ ستاروں کی کتنی جگہیں ہیں، ان کا طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا، یہ مواقع ہیں۔ ستاروں کے موقع اور ان کی جگہیں ایک بات کر رہی ہیں کہ بہت بڑی قسم ہے۔ ستاروں کا چمکنا تمہیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، کس بات پر؟ کہ انہ لقرآن کریم، کہ یہ جو ہے قرآن ہے بڑی عظمتوں اور عزتوں والا ہے۔ اس کے اندر رہنے والی چیز ایک ایک ستارہ ہے، گویا کہ یہ قرآن پاک کا بڑا پیارا انداز ہے کہ مختلف مواقع پر اللہ کریم ستاروں کی بات کر کے قرآن کی آیتوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کیونکہ ستارے کی طرح قرآن آیا تھا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا تھا۔ مفسرین کرام میں ایک مفسر کا قول مفسر ضحاک حضرت ابن عباس سے بیان فرماتے ہیں کہ قرآن تو اللہ کی طرف سے اکٹھا ہی نازل ہو گیا تھا لوح محفوظ سے الی السفرۃ الکرام الکاتبین فی السماء الدنیا، کہ اللہ نے کچھ فرشتے جن کو سفرۃ الکرام کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا تک قرآن اکٹھا ہی دے دیا تھا۔ فنجمتہ السفرۃ علی جبریل 20 لیلہ، پھر ان سفرہ فرشتوں نے قرآن پاک کو 20 راتوں کے اندر سیدنا جبرائیل امین کے حوالے کیا۔ وَنَجَّمَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ 20 سنہ، پھر سیدنا جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 سالوں میں، یعنی 23 سال کا جو زمانہ ہے تبلیغ کا، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ستارہ ستارہ کر کے قرآن کو نازل کیا، تو اس کو کہتے ہیں نجمن نجمن، ستارہ ستارہ کر کے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے ستاروں کی، اس کی آیتیں ستاروں کے مشابہت ہیں، اس لیے تو قرآن میں ایک جگہ ذکر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ جس طرح کہ ستارہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایک بات کی بہت بڑی گواہی ہے کہ ستاروں کا نظام بال برابر بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اوپر نیچے نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا،
اسی طرح کتاب اللہ کی کوئی آیت، کوئی حکم جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں تو ذرا بھی نظام فطرت سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا، اتنا بھی ہٹا ہوا نہیں ہوتا جتنا کہ ایک ستارہ ذرا سی جگہ اپنی نہیں چھوڑ سکتا، کہ یہ قدرت کا قانون ہے اور قانون فطرت ہے، ورنہ تو سب کچھ کائنات کا تباہ ہو جاتا اگر کوئی ستارہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو، کیونکہ نظام میں زندگی معطل ہو سکتا ہے کہ قانون فطرت معطل ہو جائے گا۔ اسی طرح کتاب اللہ کے آنے سے سب کچھ اپنی فطرت پر لوٹ آتا ہے، اور کتاب اللہ کی کسی آیت کو ذرا سا چھیڑو گے نا، ہلاؤ گے تو یوں سمجھو کہ نظام فطرت تمہارا معطل ہونا شروع ہو جائے گا اور تم زوال پذیر ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم، رات کے وقت کی قسم لے کر اللہ فرماتے ہیں، صبح کے وقت کی قسم لے کر فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پھر اسی کے ساتھ ستاروں کی قسم لے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کا قول، جب رسول اپنی زبان سے قرآن نشر کر رہا ہوتا ہے یہ بڑی عزتوں کا مقام ہے، جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں اسی طرح قرآن کی آیتیں ایک ایک آیت بڑی عزت، بڑی معنی، بڑی شان و شوکت رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، رات کو آنے والا ستارہ، والسماء والطارق، پھر اس کی عظمتیں تمہیں کون بتائے، ہم تو بڑی کائنات سے دور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ طارق ستارہ کیا کرتا ہے، ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، وہ چمکنے والا ستارہ ہے، وہ چمکنے والا ستارہ رات کے اندھیروں میں ایسے انداز سے طلوع ہو جاتا ہے کہ اس کا طلوع ہونا کائنات کی نظروں سے بہت مشکل کر کے اسے دیکھا جا سکتا ہے، یا بڑی تفتیش و تحقیق کر کے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح کتاب اللہ کے اندر ایک ایک چیز اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جو خوب تفتیش و تحقیق سے دیکھ لی جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، جتنے بھی نفوس ہیں، انسان، فرشتے، ملائکہ، جنات، غرض، جتنی بھی چیزیں مخلوقات کے نفوس چل رہے ہیں، ساروں کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے کوئی بھول تو نہیں کیا، اللہ ایک ایک نفس کی حفاظت کر رہا ہے، ایک ایک کے سانس کو تول رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ستاروں کی قسم قرآن کی آیتوں کے ساتھ یوں لگتی ہے انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عزتوں والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ بند صحیفوں میں ہے، یہ ایسا ہے کہ جس طرح کوئی تحفہ آیا ہو بند ہو کر، لا یمسہ الا المطہرون، اسے مطہرون ہی لیتے ہیں، یہ خبر دی گئی، یعنی آسمان سے کوئی شیاطین لے کر نہیں آئے، نعوذ باللہ، جس طرح کے مشرکین مکہ کہتے تھے ما تنزلت به الشیاطین، یہ شیطانوں کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ رحمان کی عطا کردہ ایسی چیز ہے کہ جس کو لانے والے فرشتے تھے، فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اور پھر زمین پر جو اس کو لیتا ہے وہ اپنے دل کا پاک بندہ ہی اس کو لیتا ہے، جس کے دل کے اندر ذرا سی کھوٹ، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی بغاوت، کفر اور شرک موجود ہو، وہ کتاب اللہ کو لے ہی نہیں سکتا، کتاب اللہ اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا جس طرح سرکش اونٹ رسیاں توڑوا کر نکل جاتا ہے، ایک اونٹ ہو کر تمہارے تابع نہیں رہتا، جب تمہاری اس کے ساتھ محبت ختم ہو جائے اور وہ سرکش ہو جائے، تو اسی طرح کتاب اللہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ تم سے نکل جاتا ہے۔ کیوں اونٹ کی مثال دی؟ کیونکہ اونٹ بڑا مرغوب مال تھا ان مکہ والوں کے ہاں۔ تو اسی طرح کتاب اللہ ایک ایسی مرغوب چیز ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی اپنا پورا تعلق اور عظمت اور پیار نہ دکھائے اور احتیاجی نہ دکھائے تو یہ پھر نکل جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ پاک ہونا شروع ہو جائے گا اتنا زیادہ کتاب اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ایسی نازل کردہ چیز ہے کہ اس کی ہر آیت کے اندر ایسا نسخہ رکھ دیا ہے کہ جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔
تو جو فطرت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے تو کتاب اللہ اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور وہ کتاب اللہ کو کبھی نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ مطہر ہوتا ہے۔ اسی سے ایک اشارہ نکلا کہ جب کتاب اللہ کو کوئی چھوئے تو پھر وہ طاہر ہو کر چھوئے، پاک ہو کر چھوئے۔ تنزیل من رب العالمین، کوئی عام ذات نے تو اسے نہیں لکھا، نہیں نازل کیا، نہیں بنایا، بلکہ رب العالمین نے اسے بنایا ہے۔ تو رب العالمین کو پتہ ہے نا کہ کائنات والوں کو کیسے پالنا ہے، ان کی روحانی ترقیوں کے لیے کیا کیا ودیعت رکھنا ہے، کس قسم کی آیتیں بتانی ہیں۔ تو اسی لیے رب العالمین نے اس کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پھر اتنی بڑی بات جس کے ساتھ ستارے بھی اٹکے ہوئے ہیں، ستاروں کا نظام بھی جس کے ساتھ چل رہا ہے، قانون فطرت جتنی خوبصورت آیتوں کو لیتا ہے، ایسی کتاب کے ساتھ تم مداحنت کرتے ہو اور زیادتی کرتے ہو۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ایسی بات کے ساتھ تم مداحنت کرتے ہو۔ مداحنت کہتے ہیں لچک پیدا کرنا۔ خیر ہے جی، کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو جانے دو، نعوذ باللہ۔ فرمایا ایسی عمدہ کلام کے ساتھ تم مداحنت کرتے ہو، اس کے ساتھ تم کجروی کر رہے ہو، اس کی باتوں کو تم چھپانے کی کوشش کرتے ہو، بلکہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے تو اپنے گویا رزق بنا لیا ہے، اوڑھنا بچھونا اور کھانا اور اپنی خوراک بنا لیا ہے کہ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اے مشرکین مکہ کہ تم نے تو بس اس کو جھٹلا کر ہی رکھنا ہے۔ اتنی عمدہ کلام کو تم نے جھٹلانے کو معمول بنا رکھا ہے کہ جس طرح جب تک کھانا ہضم نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، گویا یہ تمہارا کھانا ہے کہ ہضم ہی تب ہوتا ہے جب تم کتاب اللہ کے ساتھ دشمنی دکھاتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آسمان کے ستاروں سے اللہ نے بات چلائی اور کتاب اللہ کی عظمت کا یہ انداز بیان فرمایا، وما علینا الا البلاغ۔